ہر مسلمان جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت اور رحمت کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ زمین پر اپنا عصا ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا. تو اس کے مقابلے میں فرعون نے اپنے سارے ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم جادوگر ہو تو میں جادوگروں کو جمع کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں تمہارا جادو کہاں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم ہی اپنا جادو پہلے دکھاؤ تو پھر میں دکھاؤں گا. تو انہیں اپنے پاس ان کے لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں، وہ انہوں نے میدان کے اندر پھینکی تو وہ سب سانپ بن گئے، سانپ بن کر چلنے شروع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طبیعت میں تھوڑی سی فکر پیدا ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ تم اپنا عصا ڈالو. اپنا عصا جب ڈالا تو وہ ایک بڑا سانپ بن کے سامنے آیا، اور جو سانپ ان کے جادوگروں نے کہ جو سانپ تھے ان میں سے ایک ایک کر کے سب کو نگلنا شروع کر دیا، اور نگل کر سارے ختم ہو گئے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اژدہا باقی رہا. اب جادوگروں نے جب دیکھا کہ اگر یہ کوئی جادو ہوتا تو ہم سے زیادہ جادوگر کوئی نہیں ہے، جادو جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ جو کچھ کرشمہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک پیغمبری کی نشانی دی گئی ہے، ورنہ یہ واقعہ ہو نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تو اسی وقت سارے کے سارے جادوگر جو مقابلہ کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، جو آنے سے پہلے فرعون سے یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ کے اوپر تو کیا ہمیں کوئی اجرت ملے گی، ہمیں انعام ملے گا؟ اور قرآن نے اس کے جواب میں فرعون نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ نعم وَأَنْتُم مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ ہاں تمہیں انعام بھی ملے گا اور تمہیں اپنا بہت ہی مقرب بنایا جائے گا، تم ہمارے بہت قریب رہو گے. بادشاہ کا مقرب بڑی چیز ہے، وہ بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار. تو اتنے جوش و خروش سے آئے تھے اور فرعون سے انعام لینے کی تمنائیں لے کر آئے تھے، لیکن جب آنکھیں کھلی اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیکھا تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے کہ آج ہمارے سامنے حقیقت کھلی، اور کہہ دیا آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے. اور موسیٰ و ہارون کا نام اس لیے لیا کہ اگر صرف اتنا کہتے کہ آمنا باللہ یا آمنا بربنا تو اس فرعون کو یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا کہ میں ہوں خدا، میرے سوا کون خدا ہوتا ہے. تو اگر صرف اتنا کہتے ہیں کہ آمنا بربنا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، تو اس کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ انہوں نے مجھے سجدہ کیا ہے اور مجھ پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، ہم تم پر نہیں بلکہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یعنی جس رب کی نشاندہی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کی ہے ہم اس پر ایمان لائے. فرعون ہکا بکا رہ گیا کہ ابھی تو یہ مجھ سے انعام کا مطالبہ کر رہے تھے اور ابھی انہوں نے یہ سجدہ کر لیا اور موسیٰ اور ہارون کو پیغمبر تسلیم کر لیا، میرے سارا کھیل بگاڑ دیا. تو انہوں نے صاف اس نے اعلان کیا، اور فرعون جیسا انسان وہ اعلان کرتا ہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اچھا تم نے میری اجازت کے بغیر یہ حرکت کی ہے تو میں تم سب کو کیا کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون، جو خدائی کا دعوے دار ہے، جس کے پاس زبردست فوج ہے،
इतनी जबरदस्त फौज है जो इन बेचारों के पास कुछ भी नहीं, उनके से कह रहा है कि तुम्हें मैं इसे डालूंगा। तो मगर जब ईमान दिल में घर कर जाता है, जब ईमान की बशाशत और ईमान का नूर दिल में दाखिल हो जाता है, तो फिर किसी जालिम के जुल्म की परवाह नहीं हुआ करती। क्या जवाब दिया उन्होंने कि एक जगह कुरान करीम में आया कि उन्होंने ये जवाब दिया कि तुमने हमें जिस जादू पर मजबूर किया था, तो आज हम पर उसकी हकीकत खुल गई। फक़्दी मा अंता क़ाद, तो जो तुम्हें फैसला करना हो कर लो। इन्नमा तक़दी हादिहिल हयातद दुनिया, जो कुछ तुम फैसला करोगे इस दुनिया से मुताल्लिक होगा। ज्यादा ये करोगे कि हमारे हाथ पांव काट दोगे, हमें सूली चढ़ा दोगे, लेकिन ये सारा फैसला दुनिया। लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनाति वल्लज़ी फ़तरना फ़क़्दी मा अंता क़ाद इन्नमा तक़दी हादिहिल हयातद दुनिया। और दूसरी जगह कुरान कहता है कि उन्हें ये कहा कि ला ग़ैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, कि अगर चाह भी तो तुम मुझे सूली पर, हमें सूली पर कुछ परवाह नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के पास लौट के चले जाएंगे। आप इनकलाब देखिए, ज़हन का इनकलाब, ख्याल का इनकलाब, अकीदे का इनकलाब। या तो दुनिया के हिर्स है कि इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनु ग़ालिबीन, और या दुनिया से इतनी बेरग़बती और इतनी बेपरवाही कि जो चाहो कर लो, हमें तो आखिरत का सवाब चाहिए अल्लाह ताला के यहाँ। ये इनकलाब आ गया। अब क्या हुआ, यानी जादूगरों के साथ फिर बाकी उसने मामला किया या नहीं किया, इसके बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं। लेकिन बहरहाल उससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हक्कानियत लोगों पर वाज़ेह हो गई। अब जब हक्कानियत वाज़ेह हो गई, तो क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पूरे बनी इसराइल के एक तरह से सरदार थे, इस वास्ते फ़िरऔन को ये तो अल्लाह ताला ने उसके दिल से में रौब पैदा कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम का, इस दर्जे में। वो चाहता तो क्या था, कत्ल कर देता मूसा अलैहिस्सलाम को भी, हारून अलैहिस्सलाम को भी। लेकिन अल्लाह ने रौब तारी किया और कत्ल नहीं कर सका। लेकिन जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम की जमात में दाखिल हो रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला रहे थे, उन पर जुल्म सितम ढाने शुरू कर दिए, उनको तरह तरह से तकलीफें पहुंचानी शुरू कर दी। जो भी ईमान लाने के लिए आता था उसको तकलीफ पहुंचाता था। तो कुरान करीम ने उसका जिक्र फरमाया है कि फमा आमना लिमूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, के शुरू में ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले बहुत थोड़े थे, इस वास्ते कि वो फ़िरऔन से डरते थे कि अगर हम ईमान लाएंगे तो हमें तकलीफें पहुंचेंगी। तो बहुत थोड़े लोग ईमान लाए थे, और जो लाए भी थे वो हर वक्त इस खदशे में थे कि किसी वक्त भी हम पकड़ लिए जाएंगे, हमें निशाना बनाया जाएगा, जुल्म सितम का निशाना बनाया जाएगा। लेकिन फिर बिल आखिर पूरे बनी इसराइल इस्लाम में दाखिल हुए। अब उनकी हालत ये थी कि अगर वो बाहर निकलते तो फ़िरऔन के लश्कर और फ़िरऔन के सिपाही उनका पीछा करते, उनको तकलीफें पहुंचाते। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उनको यह हुक्म दिया कि इजअलू बुयूतकुम क़िबला, कि तुम अपने घरों को क़िबला बना लो। क्या माना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में हुक्म यह था कि नमाज या इबादत ये किसी ख़ास जगह मुतय्यन होती थी, मस्जिद की, जो जहाँ इबादत अदा की जा सकती थी। हमारी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में तो यह हुक्म है जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन, कि आपने फरमाया कि मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद बना दी गई है, यानी जहाँ भी मौका मिले आदमी नमाज पढ़ ले। ज़रूरी नहीं कि किसी बाकायदा बनी हुई मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़े। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में यह हुक्म था कि इबादत करनी है तो ख़ास मस्जिद में जाकर करो। यहाँ तक कि जब उनका वो जो मैदान तीफ के अंदर 40 साल गुजरे हैं, उसमें भी एक खेमा चला करता था साथ इबादत के लिए। जहाँ पर भी पड़ाव डालते तो वहाँ एक खेमा बना लेते थे, और ये वो नमाज मस्जिद के कायम मकाम होता था। तो वहाँ उस खेमे के अंदर सब इबादत करते थे। तो असल हुक्म यह था कि मस्जिदों में जाकर इबादत करो।
لیکن چونکہ باہر نکلنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، فرعون کے ہر کارے ہر جگہ موجود تھے جو ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَجَعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی گھروں میں عبادت کرو، گھروں کے اندر بھی ایک عبادت کی جگہ بنا لو، وہاں پر عبادت کیا کرو، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم آ گیا۔ اب ایک ایسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، کہ ہر وقت فرعون کا خوف مسلط ہے اور فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اس نے غلامی کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے پیروکاروں نے یہ دعا فرمائی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائیے، ہمیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے کہ جس کے ذریعے ظالم قوم ہم پر غالب آ جائے اور ہم اس کے ظلم و ستم کا شکار بنے رہیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں ان کافر لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو دیکھو، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی دشمن سے کا مقابلہ ہو تو اصل بات جو دنیا میں سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس کی تدبیریں سوچی جائیں، کچھ اسلحہ جمع کیا جائے، کچھ لشکر تیار کیا جائے اور پھر اس لشکر کے ذریعے مقابلہ کیا جائے میدان جنگ کے اندر۔ لیکن بنی اسرائیل ویسے ہی دبے اور پسے ہوئے تھے فرعون کے ظلم کی وجہ سے، ہتھیار کہاں سے لائیں، اتنی بڑی جمعیت کہاں سے لائیں جو ان کے فوج سے ٹکرا سکے؟ تو دوسرا طریقہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا کہ ہمارے پروردگار اس حالت میں ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، بے وسیلہ ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، تو آپ ہمیں ان کا تختہ مشق نہ بنائیے ان ظالموں کا، اور ہمیں ان سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اب یہ اس دعا کا وظیفہ بنا لیا ہوں، اس دعا کا وظیفہ بنا لیا، یعنی بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ نکال دے ہمیں اس مشکل سے، یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے، ہمیں ظالموں کے ظلم سے نجات دے دے، ہمیں کافروں کے قوم سے نجات دے دے۔ یہ دعا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کا وظیفہ بنا لیا۔ تو باری تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت اور رحمت کا کرشمہ دکھایا کہ ایک موقع پر کہہ دیا کہ تم اپنی ساری قوم کو لے کر باہر نکل چلو۔ نکلے، فرعون نے پیچھا کیا، اتنی بڑی فوج موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کر رہی ہے، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے آگے دوڑتے دوڑتے سامنے سمندر آ گیا۔ اب سمندر سے کیسے جائیں؟ تو اس وقت میں بنی اسرائیل نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ لیجئے لو بھائی، ہم تو انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، مطلب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو کوئی راستہ نہیں اب تو بچنے کا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا، راستہ نکالے گا۔ سمندر بھی اس کے قبضے میں، زمین بھی اس کے قبضے میں، فرعون بھی اس کے قبضے میں، فرعون کے لشکر بھی اس کے قبضے میں۔ تو پھر کرشمہ کیا ہوا؟ وہی عصا جو پہلے اژدہا بنا تھا، اس کے بارے میں کہا کہ آپ یہ عصا جو ہے سمندر پر ماریں۔ سمندر پر مارا تو سمندر دو قسموں میں منقسم ہو کر سیدھا خشکی کا راستہ بنا، اور اس خشکی کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور سب پار اتر گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ خشکی کا راستہ ہے تو چلو میں بھی چلوں۔ وہ آیا، اس میں جب پورا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گیا خشکی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا اور فرعون ڈوبنے لگا۔ ڈوبتے وقت میں اس نے پکارا کہ اب آواز دی کہ میں ایمان لے آیا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو جبکہ ساری زندگی تم نے نافرمانی میں گزاری اور فساد پھیلانے میں گزاری۔ لہذا اب چونکہ جب
اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے، جب عذاب آنکھوں کے سامنے آ جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ آدمی کے سامنے عذاب آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے یا موت بالکل آنا کھڑی ہو، تو اب تمہارا ایمان معتبر نہیں. الفا کا آیا کیا محفوظ رکھیں گے تاکہ تم اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ. تو پرانے جو ہمارے مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو اس طرح محفوظ رکھا کہ وہ اوپر آ گئی اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ فرعون ہے جس کا یہ حشر ہوا ہے. لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے، تقریباً 60-70 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ زیادہ، فرعون کی لاش مل گئی اور اب بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں وہ محفوظ ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی قاہرہ کے عجائب گھر میں. کہا تھا آج میں تمہارے بدن کو نجات دوں گا تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جاؤ. تو اس کا نظارہ آج بھی قاہرہ جا کر کوئی شخص دیکھ سکتا ہے. تو بتلانا یہ تھا کہ یہ دعا جو ہے یہ معمولی چیز نہیں. اس وقت جبکہ کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، ہر طرح کے وسائل منقطع ہیں اور فرعون کا جبر و ظلم جاری ہے، اس وقت میں اس کا وظیفہ بنا لیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنی رحمت اور قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دکھایا. تو یہ دعا ایسی بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جو یہ واقعات بتاتے ہیں نا، بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، مختلف پیغمبروں کا آ رہا ہے، اور اس کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. یہ محض کوئی تاریخ بتانے کے لیے نہیں، قصہ کہانی کہنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ اس سے ہمیں سبق ملے. تو سبق یہ ملا کہ جب انسان کے ظاہری اسباب کے لحاظ سے انسان ہر طرح مجبور ہو جائے، کوئی راستہ اس کو نظر نہ آ رہا ہو، تو واحد علاج یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس سے مانگو، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، مانگنے کو اپنا وظیفہ بنا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے راستہ کھول دیں گے.